آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, بڑا وائرل بھی ہوا ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے شادی کی ہے؟ شادی کر لی الحمدللہ, خلا بھی لے لی. اچھا, ہاں, ویری ویری ہیپی. اور آئی تھنک کہ یہ اب میں ایک ایسے فیز میں انٹر کر چکی ہوں کہ جب بندہ ذرا زیادہ دیر سنگل رہ لے نا تو بس اب پھر وہ لائف انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم فیلنگ سنگل ود 47 others. That is what I tell everyone. بہت سنگل ود 47 others. بہت سنگل ود 47 others, کیونکہ وہ بھی ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا, بچے نہیں جی الحمدللہ کوئی نہیں ابھی تک. یہ ریسنٹ ویک کی بات ہے, ایک بہت ہی کمال کی آرٹسٹ ہیں آرزو فاطمہ کے نام سے, جو کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی تھیں اور پھر ان کو سوشل میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کام ملا, اور اس وقت وہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور چینل کے ایک بڑے مشہور شو میں کام کر رہی ہیں, اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ مزید لوگوں تک پہنچا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں ان کے ٹیلنٹ کا معترف بھی ہوں. اور ہم نے تقریباً 1 مہینہ پہلے ان کا ٹک ٹاک جو ان کا چینل ہے اس کا ہم نے ریئیکشن ویڈیو بھی بنایا تھا, اور ہم نے بہت داد دی ان کو, اور ہمیں ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے. لاسٹ ویک یہ عائشہ جہاں زیب, جو کہ آفتاب اقبال صاحب کے شو میں بطور کو ہوسٹ انٹروڈیوس ہوئی تھی, پھر وہ خود سے شو ہوسٹ کرنے لگ گئیں, اور انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. ان کے شو میں یہ آتی ہیں, عائشہ ان سے سوال پوچھتی ہیں آپ نے شادی کر لی؟ سو آگے سے آرزو فاطمہ نے یہ جواب دیا, جی, اور الحمدللہ کھلا بھی لے لی. پوائنٹ 1 از دس, کھلا بھی لے لی الحمدللہ ساتھ کہہ کے. پھر اس کے بعد انہوں نے سنگل ہونے پہ بڑا خوشی کا اظہار کیا. پھر تھرڈ انہوں نے جو بات کی وہ یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ بچے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نو, الحمدللہ کوئی بچے نہیں. یہ بات آپ الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھے ہو, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہو, آپ کو ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو جوان بچیاں دیکھ رہی ہیں, بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ مقبول ہوتے ہو, مشہور ہوتے ہو, تو آپ کو یہ تھوڑا سا اپنا مائنڈ میں بات رکھنی ہوتی ہے کہ ناؤ میں ایک مشہور پرسنالٹی ہوں, اب مجھے لوگ جانتے ہیں, مجھے فالو کرتے ہیں, اب میرا ایک نام ہے, میری بات کی اب ویلیو ہے. آرزو فاطمہ کو سب سے پہلے تو یہ چیز تھوڑی سی سمجھنی چاہیے کہ میں پہلے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی تھی, میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لیتی تھی, وہ وائرل ہو جاتی تھی. میں کافی فنی, موسٹلی انہوں نے فنی کام ہی کیا ہے, ٹھیک ہے, تو فنی ویڈیوز میں بناتی تھی, لوگ دیکھ لیتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئی, اب آپ ایک سیلیبریٹی ہو اس وقت. اب آپ کی بات جو ہے نا, جو بھی آپ نے جب بھی اپنا منہ کھولنا ہے, کچھ بولنا ہے, تو اس میں سے جو بھی نکلے گا نا, تو وہ کہیں نہ کہیں ویلیو رکھتا ہے. ایز اے کامیڈین یہ بہت ہی ایک اچھی پرسنالٹی ہے. ہم ان کے کام کے معترف بہت پسند کرتا ہوں میں بھی. مجھے بڑا ایک اچھا چینج نظر آیا پروگرام میں. ہم پرانے آپ دیکھیں بار بار وہی لوگ آتے جا رہے تھے, تو یہ ان کا آنا میں نے دیکھا بہت سے لوگ انہیں کام, ان کا زبردست کام, تو ان کا کیا کہنے, اور میں خود فین, میں بھی ان کے کام کو بڑا پسند کرتا ہوں. لیکن بات یہ دیکھیں, آپ کا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس کو آپ شیئر کر رہے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں آپ کس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آپ کی بات کو کس طرح لیں گے. اب دیکھیں, ایک ہے میری زندگی کا کوئی ایسا انسیڈنٹ جو میرے ساتھ اچھا نہیں گزرا, میں اس کو اس طرح پورٹریٹ کروں کہ میرا یہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا, لیکن میں اس کے ساتھ ایسا پورٹریٹ کروں کہ بھائی یہ تو میں نے جو کام کیا بہت اچھا کام ہے, اور حالانکہ وہ ایک نیگیٹو کام ہے, ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کسی بھی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے اگر ایسا ہوتا کہ آپ یہ کہتے کہ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا, اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکی, تو میں نے علیحدگی اختیار کر لی. ایک یہ پہلو ہے بات کرنے کا, اور ایک یہ پہلو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھائی آپ کے ساتھ بھی ہو تو بھائی بڑے خوش ہو کے بتانا میں نے یہ کر لیا. تو میرا خیال ہے یہ جو ان کا اینگل ہے مجھے انتہائی ناپسند مجھے بھی لگا ہے. تو انہیں چاہیے, خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس پوزیشن پر جا کر رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر لیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. اب جو جوان بچیاں یہ پروگرام جنہوں نے دیکھا ہوگا, جب آپ, اب ایک ورڈ ہے الحمدللہ, یہ ہم کب یوز کرتے ہیں, یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے اوپر بہت ہی اظہار تشکر کر رہے ہوتے ہیں, خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ, اور ہم لوگوں کو بھی اس طرف لے کے آنے کی چاہ میں ہوتے ہیں. ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کی شادی ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہوئی ہے, اور پھر انہوں نے باقاعدہ چہرہ کھلکھلا کے, یہ یعنی کہ تبسم ان کے چہرے پہ آیا, مسکرائی, اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے خوشی سے کھلا بھی لے لی, کھلا لے لی. اگر آپ نے کھلا لی ہے, سو کیا یہ اچھی بات ہے؟ آپ کی زندگی کا ایکسپیرینس برا رہا ہے, یو ہیو رائٹ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ, بیکاز اٹس یور لائف.
ایسے ہی یو ہیو رائٹ ٹو ڈو وٹ یو وانٹ, یو ہیو رائٹ ٹو لیو ہاؤ یو وانٹ. آپ جو چاہتے ہو, جس طرح رہنا چاہتے ہو, جو کرنا چاہتے ہو, آپ کو مکمل حق ہے, مکمل آزادی ہے. لیکن آپ پرسنل آف ایئر ٹاک ہو رہی ہے, اس میں آپ جس طرح مرضی بات, صحیح بات ہے. آپ آن ایئر بیٹھے ہو, لوگ آپ کو دیکھ, جو جوان بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کو یقیناً یہ میسیج ایک ملا ہوگا یہ دیکھ کے کہ یار انہوں نے کہا ہے الحمدللہ, خوشی سے کہا ہے میں نے کھلا, اس کا مطلب کھلا کوئی اچھی چیز ہے جی. سیکنڈ پھر آپ نے سنگل ہونے پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میں اتنی سنگل, مجھے زندگی لگ رہی ہے, بڑا مزہ. تو اس سے جو جوان بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, میں اگین بچیوں کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں, تو جو بچیاں دیکھ رہی ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ موٹیویشن ملی ہوگی کہ یار سنگل لائف کا مزہ ہے زیادہ. تھرڈ کہہ رہی ہیں کہ بچے نہیں ہیں الحمدللہ کہ میرے بچے. چیز جو انہوں نے پوچھی کہ آپ کے بچے, تو انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ بچے نہیں. یعنی کہ کتنی بری بات ہے, وہ جوڑے جو بیچارے دعائیں کروا رہے ہیں, ترس گئے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں اولاد کی نعمت سے تمہیں نوازوں گا. اولاد رحمت نعمت کے روپ میں خدا آپ کا نوازتا ہے. لوگ ترستے ہیں یار, تڑپتے ہیں اولاد کے لیے, اور آپ کتنی خوشی سے کہہ رہے ہو الحمدللہ کوئی بچے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ نفرت کا اظہار کر رہے ہو بچوں کے ساتھ, یہ بچوں کا نہ ہونا یہ آپ کے لیے, آپ سمپلی جواب دے سکتے تھے ان سوالوں کے. آپ یہ سمجھیے تو صحیح کہ میں وہ تھڑے والی کامیڈین نہیں ہوں جس طرح میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈھولک لے کے کبھی بیٹھ کے جس طرح بھی آتا ہے, کہ میں خود ان ویڈیوز کا فین ہوں. ایک انٹرٹینمنٹ ملتی تھی, چند سیکنڈ میں ہم ہنستے تھے, مسکراتے تھے. ورلڈ کپ کے دنوں میں میں نے آپ کا ویڈیو دیکھا تھا پہلا, وہ بڑی اچھی آپ کی ہے, وہ اس ٹینشن کے دور میں آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہو. بٹ ناؤ آپ ایک سیلیبریٹی بن چکی ہو, آپ کو لوگ فالو کرنے لگ گئے ہیں. لوگ جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ یار آرزو فاطمہ کی طرح میرے اندر بھی ٹیلنٹ ہے, میں بھی کاش اس کی طرح آ گیا ہوں. لیکن جب آپ کو یہ باتیں وہ سنیں گی تو ان کے ذہن کے اوپر کیا امپیکٹ جائے گا آپ کا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ, ہم الحمدللہ مسلم ہیں, اور آئی تھنک کہ مسلمان ہی نہیں اور بھی زیادہ تر اکثریت میں دنیا کے جو مذاہب ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہوں گے کہ بچیاں جو جوان ہوتی ہیں ان کی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہیے. جلد سے جلد سے مراد کم عمری بھی نہیں ہے کہ اب کوئی یہ نہ میری اس بات پہ کہے کہ اس کا مطلب جو کم عمری میں شادی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں. یعنی کہ جب وہ بالغ ہو جائیں, ان کو سمجھ ہو جائے چیزوں کی, ان کی تعلیم مکمل ہو جائے, تب ان کی شادی کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کو جو خاوند کا جو ایک حقوق ہیں, جو ان کے ساتھ ان کا رہن سہن ہے, اس کے حقوق بھی ان کو سمجھائے گئے ہیں کہ عزت و تکریم آپ نے رکھنی ہے خاوند کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ سارے رول فرمائے, یہ کہہ دیے ہیں. سورۃ النساء میں خدا نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں ساری بیان کی ہیں, عورتوں کی ذمہ داریاں, عورتوں کے حقوق. یہ ہم ایز اے مسلم بات کر رہے ہیں اب, ٹھیک ہے. اگر انسانیت کے پہلو سے بھی دیکھیں پھر بھی یہ رشتہ بڑا عزت و تکریم کا ہے. اب انفارچونیٹلی آپ کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں رہا, آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ برا کیا, بالکل مرد کئی ایسا برا کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں کسی کی سائڈ نہیں میں لے رہا. اگر اس نے برا کیا ہے سو آپ اس چیز کو بیان کیجئے, بلکہ میسج دیجئے, ان مردوں کو سمجھائیے کہ ایسا نہ کیجئے. بالکل صحیح. آپ ان کو یہ کہیے کہ میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا, میری التجا ہے, یا میں چاہتی ہوں, میں حکومت سے چاہتی ہوں, اداروں سے چاہتی ہوں, بلکہ ایکشن کوئی قانون بنائیں کہ جو مرد بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ان کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتے, ان کے لیے کوئی سزا متعین کی جائے. بالکل. آپ بجائے یہ کہنے کہ آپ کہہ رہے ہو الحمدللہ میں نے کھلا لے لیا, جی الحمدللہ, اس کے اوپر آپ شکر کا اظہار کر رہے ہو, پھر آپ سنگل رہنے پہ زور دے رہے ہو. یعنی کہ جو بچیاں ہیں وہ یہ چاہیں کہ میں سنگل رہوں زیادہ سے زیادہ, میں شادی نہ کروں. شادی حدیث کتنی حدیثیں ہیں شادی کے اوپر. ایک اتنا پیارا رشتہ جو اللہ پاک نے بنایا ہے, ہمارے نبی پاک نے ہمیں میسج دیا ہے کہ شادی کرنا سنت ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کیونکہ بینگ اے ہیومن آپ کے اندر بہت سارے جذبات ہیں, آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. تو آپ نے وہ اگر چیزیں حلال طریقے کے ساتھ شادی کر کے اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ وہ زندگی گزارتے تو اس پہ آپ بھی خوش ہیں, آپ کے گھر والے بھی خوش ہیں, معاشرہ بھی خوش ہے, اللہ بھی خوش ہے, آپ کے نبی بھی خوش ہے. لیکن اگر آپ سنگل رہنے پہ زور دیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ طوفان ایک نہ ایک دن تو وہ پھٹے گا. پھر آپ کام تو وہی کریں گے لیکن وہ پھر حرام طریقے کے ساتھ آپ کریں گے. تھرڈ, اولاد. میں پھر وہی کہوں گا کہ خدا کی قسم لوگ ترستے ہیں, روتے ہیں, تڑپتے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ بچے نہیں ہیں. آپ سمپلی جواب دیں. آپ انہوں نے پوچھا آپ کے بچے, آپ آگے سے کہہ دیں کہ جی بچے نہیں ہیں, دیٹس اٹ, بات ختم ہے. انہوں نے پوچھا شادی, آپ کہتے ہیں جی شادی ہوئی ہے لیکن میرا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں رہا, اب میں اکیلی رہتی ہوں.
بات اتنی ختم ہے. آپ الحمدللہ اور جو خوشیوں کا اظہار کر رہے ہو بنتا ہی نہیں ہے. میسج کیا دے رہے ہو سائمہ جی؟ اب آپ بتائیں آپ کیا کہنا. نہیں الحمدللہ کہنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا, کیونکہ اتنی بری بات ہے. آپ ایک خاتون ہیں, آپ اس کو زیادہ بریفلی بتا سکتے ہیں. دیکھیں ذیشان, دیکھیں ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی والی اور بہت بری بات ہے, کیونکہ یہ لفظ جو ہے ہمارے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ ہے طلاق. طلاق اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اور ہم اگر کہیں کہ الحمدللہ کہ میرا شوہر نہیں ہے, الحمدللہ کہ میرے بچے نہیں, 8 سال ہو گئے ہیں, لوگ ترس رہے ہیں بچوں کو, وہ رو رہی ہیں عورتیں, وہ منتیں مانگ رہی ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اولاد دے دے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کئی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ طلاق لینی پڑ جاتی ہے, علیحدہ ہونا پڑ جاتا ہے, لیکن اس چیز کو خوشی سے بیان کرنے کی بجائے آپ نہیں یہ پریشانی میں یا دکھ میں بیان کر سکتے ہیں. شو کیا نا, مطلب مجھے اس میں یا تو ان کی معصومیت لگ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ معصوم ہیں, وہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, یا ان کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ان کا تو پتہ نہیں, لیکن آپ بہت معصوم ہیں, یہ میرا خیال ہے. فی الحال تو مجھے نہیں, مقصد کہنے کا یہ کہ الحمدللہ کہ میری جو چیز بیسک, اگر وہ معصوم بھی ہیں یا جو بھی ہے, آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے, آج کل کے دور میں کون معصوم ہے. خیر, بات کرنے کا مقصد یہ آرزو فاطمہ جی, اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہی ہیں, ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ بہت اچھی آرٹسٹ ہیں. ہم اگین کہوں گا, میں نیچے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک ڈال رہا ہوں جو 1 مہینہ پہلے ہم نے ان کے ٹک ٹاک جو ان کا چینل ہے, جو آئی ڈی ہے, اس کا ہم نے ویڈیو ریئیکشن کیا تھا, اور ان کے ٹیلنٹ کے ہم کتنے معترف ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم خود ان کے فین, آپ کے کام کے ہم خود فین ہیں. آپ بہت اچھی آرٹسٹ ہوں, ہنساتے ہو, یا کہ آپ نیا چینج لے کے آئے. جو اسٹیج کے آرٹسٹ تھے سارے وہ بھی سب بہت اچھے ہیں, لیکن ان میں آپ ایک نئی کھڑکی آپ نے کھولی ہے آگے. سوشل میڈیا سے بھی آرٹسٹ آ رہے ہیں وہ اوپر, ٹھیک ہے, لیکن ویری سوری ٹو سے, معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا, اب آپ ایک سیلیبریٹی بن چکی ہو, اس چیز کو سمجھیے. اب اس زون سے نکل آئیے کہ میں سوشل میڈیا آرٹسٹ ہوں, گھر بیٹھ کے جو مرضی میں کہتا نہیں. اب آپ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہو, نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہو, آپ کے ساتھ اب پاکستان کا نام جڑ گیا. آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپائریشن ہو, موٹیویشن ہو. آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اچھا سوچتے ہوں گے, یا آپ کی بات کو فالو کرتے ہوں گے, آپ کے جیسا بننا چاہتے ہوں گے, خاص طور پہ لڑکیاں. تو وہ بات کیجئے جو ان کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے مددگار ثابت ہو, اچھی ثابت ہو, جس کی ہمیں ہمارے دین نے بھی جس کے بارے میں کہا ہے, اور انسانیت نے جس کے بارے میں کہا ہے. کیونکہ بہت سارے لبرلز بھی کہتے ہیں کہ دین کو کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہو, یہ وہ, ٹھیک ہے, تو خدا را تھوڑا سا احساس کیجئے, وہ بولیے جس سے باقی سب کا بھلا و فائدہ ہو. اور پھر آپ اپنی سوچ, آپ کی, میں اگین, آپ کی زندگی, آپ کو مکمل حق ہے اپنی مرضی سے زندگی جینے کا, لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے ہو تو کم از کم وہ بات کیجئے جس سے لوگوں کے لیے بھلائی ہو, لوگوں کے لیے بہتری ہو, لوگوں کے لیے اچھا میسج جائے, نہ کہ اس طرح کی سوچ پروان چڑھے جو بہت ساری زندگیوں کو تباہ کر دے. آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں, آپ نیچے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اور من کرے تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں بریک کے بعد, سنتے رہیے 1